اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انصرنی بما کذبون۔ نوح علیہ السلام نے کہا قال رب اے میرے رب انصرنی میری مدد فرما بما کذبون اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ پچھلا درس آپ کو یاد ہوگا نوح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اور نوح علیہ السلام پیغمبروں کے قوموں کے جتنے واقعات ہیں ان واقعات سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ بھائی وہ قومیں کیوں تباہ ہوئی، ان کی تباہی کی وجوہات کیا تھیں؟ کیا اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ ان کے پاس وسائل کی کمی تھی، ان کی معیشت کمزور تھی؟ اس وجہ سے وہ کمزور نہیں ہوئی ہیں، اس وجہ سے وہ ہلاک اور تباہ اور برباد نہیں ہوئی ہیں، بلکہ اس وجہ سے تباہ اور برباد ہوئی ہیں کہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا، ان کے پاس اخلاقیات نہیں تھے، وہ اس راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے جو راستہ ان کو نبیوں نے دکھایا تھا۔ تو ہمیں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ قوموں کے جو عروج و زوال ہوتا ہے وہ ایمان اور اخلاقیات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ایمان اور اخلاق اگر آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس کردار ہے، تو قوم ترقی کرتی ہے، قوم عروج اور بلندیوں کی طرف جاتی ہے۔ اگر کردار اور اخلاقیات نہیں ہے، ایمان کی دولت نہیں ہے، تو قوم کی معیشت کتنی ترقی کیوں نہ کر رہی ہو، تباہ اور برباد ہو جاتی ہے وہ قوم۔ تو وہ واقعہ آپ نے سنا کہ ان کے حالات کیا تھے، انہوں نے کیا اعتراض کیا اپنے نبی۔ پیغمبر جب مایوس ہوئی ہے تو پیغمبر نے جب دیکھ لیا کہ اب میں نے تمام طریقے اختیار کر لیے، اب یہ مسلسل گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، 950 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، 950 سال تبلیغ کرتے رہے لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، قوم کی اکثریت ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری مدد فرما، اس وجہ سے کہ انہوں نے تو مجھے جھٹلا دیا، میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پیغمبر کی مدد کیا ہوتی ہے؟ دوسرے لفظوں میں انہوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی کہ اللہ جس عذاب کا ان کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا ہے وہ عذاب ان کو اب دکھا دے، یہ اب مستحق ہو چکے۔ یعنی جو قوم پیغمبر کی دعوت کو ٹھکراتی ہے اور مسلسل پیغمبر کے خلاف، دین کے خلاف سازشیں کرتی ہے، تو وہ قوم اللہ کے عذاب کی مستحق ٹھہرتی۔ تو یہی بات نوح علیہ السلام نے کی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے ان کی طرف وحی کی، ان اصنع الفلک، اصنع کا معنی صنعت سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ صنعت کاری کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو بنانا، ایجاد کرنا، نئی چیز کو بنانا۔ تو ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ آپ بنائیں کشتی، فلک کا معنی کشتی ہوتا ہے، بِأَعْيُنِنَا، عین آنکھ کو کہتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے اس کشتی کو بنائیں، یعنی ہماری نگرانی میں، جیسے ہم آپ کو ہدایات دیں گے، جیسا آپ کو ڈیزائن دیں گے، کتنی لمبی ہونی چاہیے، کتنے اس کے سطح ہونی چاہیے، کتنی چوڑی ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے، ہماری نگاہوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم کے مطابق، ہماری ہدایات کے مطابق، ہماری نگرانی میں آپ نے کشتی کو بنانا ہے۔ اور جب کشتی بنا رہے تھے نوح علیہ السلام، پچھلے قرآن کے مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ ہے کہ قوم تمسخر اڑا رہی تھی، قوم مذاق اڑا رہی تھی کہ بھائی ہے تو ڈیزرٹ اور یہ صحرا ہے، اس میں تو پانی نہیں ہے، آپ کشتی کہاں چلائیں گے؟ خشکی پہ چلائیں گے؟ ریت کے اوپر کشتی چلائیں گے؟ لیکن پیغمبر کے پاس جو فراست ہوتی ہے، پیغمبر کی جو نگاہ ہوتی ہے، قوم کو ایمان کا مطلب ہی، پیغمبر کے اوپر ایمان کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کی نگاہ کے اوپر قوم کو اعتماد کرنا چاہیے، پیغمبر کی فراست کے اوپر لوگوں کو اعتماد کرنا چاہیے کہ جو پیغمبر دیکھ سکتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، جو پیغمبر سمجھتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق سارا کام کر رہے ہوتے۔ تو بظاہر وہ آثار نہیں تھے پانی کے، لیکن جب پیغمبر ان کو کہہ رہے تھے، کشتی بنا رہے تھے، تو اگر ان کے پاس سینس و شعور ہوتا تو وہ فوراً پیغمبر کی بات سے وہ سمجھ جاتے، اپنی اصلاح کرتے، لیکن انہوں نے تمسخر اڑایا، مذاق اڑایا کہ کشتی بنا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہماری ہدایات کے مطابق آپ کشتی بنائیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جب آ گیا ہمارا حکم، امرنا، امر حکم کو کہتے ہیں، مراد عذاب ہے، جب ہمارے عذاب کا فیصلہ ہو گیا،
تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ پیغمبروں سے جب ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ عذاب کیوں نہیں لاتے ہمارے اوپر، آپ ہمیں دھمکیاں تو دیتے ہیں کہ ہم جو روش اختیار کی ہوئی ہیں یہ عذاب کی مستحق روش ہے، تو وہ عذاب کب آئے گا؟ تو یہاں سے اللہ نے یہ حکم دے دیا، یہ بتا دیا کہ پیغمبر کا یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ فیصلہ کرے قوم پر کب عذاب آنا ہے۔ پیغمبر کا یہ اختیار بھی نہیں ہوتا کہ معجزہ اپنی مرضی سے لے آئے، معجزہ بھی اپنی مرضی سے نہیں لا سکتے پیغمبر، اور اللہ کے عذاب کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے۔ جب پیغمبر نہیں کر سکتے تو اور دنیا میں کس کے پاس اختیار ہے؟ تو اس سے یہ ثابت ہو گئی بات کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے کہ کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے دنیا کے اندر۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آ جائے، وَفَارَ التَّنُّورُ، فار کا معنی ہوتا ہے جوش مارنا، ابلنا، تنور کا معنی تنوری ہوتا ہے۔ تو تنور جب ابل پڑے، یعنی وہاں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو جائے، فَاسْلُكْ فِيهَا، اب اس تنور سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے زمین کی سطح مراد ہے، مختلف معنی اس کے کیے گئے، یا زمین کی کوئی مخصوص جگہ، اونچی جگہ کو بھی تنور کہتے ہیں، تو یہ مختلف اس کے مجازی معنی ہیں۔ لیکن علماء کی رائے یہ ہے، کچھ علماء کی، اور مجھے وہ پسند زیادہ ہے، کہ جو قرآن ہوتا ہے نا، قرآن کا جو لفظی معنی ہوتا ہے نا، جو لغوی معنی کسی لفظ کا، وہی معنی کرنا چاہیے۔ اگر آپ کوئی اصطلاحی یا مجازی معنی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی قرینہ، کوئی دلیل، کوئی جواز ہونا چاہیے۔ تو چونکہ تنور ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی تنور کو ہی کہا ہو نوح علیہ السلام کی علامت کے طور پر کہ آپ کے گھر کے اندر جو تنور ہے، اس تنور سے بھی جب پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اب اللہ کا عذاب شروع ہے۔ تو پیغمبر کو بتلانا مقصود تھا۔ تو یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی تنور ہو ان کے گھر کے اندر، وہاں سے اللہ نے کہا ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو یہ کہا کہ کشتی بنائیں ہماری ہدایات کے مطابق، اور جب ہمارا حکم آ جائے، ہمارے عذاب کا فیصلہ ہو جائے، اور اس کی علامت کیا ہے؟ تنور سے بھی پانی ابلنا شروع ہو جائے، نکلنا شروع ہو جائے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَاسْلُكْ، یہ فا تعقیب کے لیے ہوتی ہے عربی میں، یعنی اس کے بعد، تعقیب کا معنی عقب سے ملتا جلتا لفظ ہے، تو معنی مراد ہوتا ہے کہ فوراً، بغیر کسی گیپ کے، بغیر کسی وقفے کے، جب ہمارا حکم آپ ہمارے عذاب کا فیصلہ ہو جائے اور تنور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فوراً یہ کام کرنا ہے، فَاسْلُكْ فِيهَا، اس میں سوار کر لینے۔ سلک کا لفظی معنی ہوتا ہے چلانا، لیکن مراد یہاں یہ ہے کہ لوگوں کو چلا کے، یا آگے جو چیزیں آ رہی ہیں ان کو چلا کے کشتی میں سوار کر لیں۔ تو ترجمہ کرتے ہیں، ہاں ضمیر فلک کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اس کشتی کے اندر آپ بٹھا لیں، سوار کر لیں، من کلٍ زوجین اثنین، کل کا معنی ہر قسم کے، زوجین جوڑے کو کہتے ہیں، زوج جو نر اور مادہ ہوتا ہے نا، دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، نر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مادہ کے لیے بھی، جیسے بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور خامند کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ہر قسم کا جوڑا، اثنین، دو دو، یعنی میل اور فیمیل، مذکر اور مؤنث، ہر قسم کا ایک جوڑا آپ نے اس کشتی میں سوار کرنا ہے۔ پہلا حکم یہ ہے۔ وَأَهْلَكَ، اور اہل میں گھر کے افراد بھی شامل ہوتے ہیں، اور اہل میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو متبعین ہوتے ہیں، جو اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، کسی کی بات ماننے والے ہوتے ہیں۔ تو اہلک میں شامل ہو گئے آپ کے گھر والے، وہ لوگ جو نبی کی اطاعت کرنے والے تھے، جو نبی کو ماننے والے تھے، اور دوسرے وہ لوگ جو نبی کے اوپر ایمان لائے تھے۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ جب اللہ کا عذاب کا فیصلہ ہو جائے، اس کی علامات ظاہر ہو جائیں، تو آپ نے کشتی کے اندر ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا، آپ نے ایک تو وہ سوار کرنا ہے، دوسرا وہ لوگ جو آپ کے گھر والے آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، اور آپ کے باقی متبعین جو آپ کی اتباع، آپ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ان کو بھی آپ نے سوار کرنا ہے۔ الا من سبق علیہ القول منہم، مگر جن پر گزر چکی ہے بات ان میں سے، یعنی ہمارا فیصلہ جس کے بارے میں فیصلہ ہم نے کر لیا ہے، جن کے بارے میں، جن کی ہلاکت کا فیصلہ ہم نے کر لیا۔ سبقہ سبقت سے ملتا جلتا لفظ ہے، یعنی جن کا ہم پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں، یعنی آپ کے گھر والوں میں سے جن کے بارے میں ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے
کہ بھائی جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ کوئی نبی کا بیٹا ہے، یہ نبی کے گھر والے ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ پھر اس وقت اس بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کے پاس ایمان ہے، کس کے پاس کردار ہے، کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی زندگی گزارتا ہے، اور کون ہے جو دنیا میں بغاوت کرتا ہے، جو دنیا میں فتنے اور فساد برپا کرتا ہے، کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ پھر اس بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر نبی اپنے بیٹے کو بھی نہیں بچا سکتا۔ یہاں سے یہ پیغام، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور میرے ساتھ مخاطب نہ ہونا۔ تو خاطبنی مخاطب سے ملتا جلتا لفظ، اور آپ میرے ساتھ مخاطب نہ ہونا فی الذین ظلموا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، یعنی یہ ظالم لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ ظالم لوگ ہیں جو اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ صرف ان کا واقعہ نہیں بیان ہو رہا، مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور در پر جھکیں گے، کسی اور پر بھروسہ کریں گے، کسی اور کی مرضی کی زندگی گزاریں گے، یا اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، کسی اور کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، اس دنیا میں فتنے اور فساد پھیلائیں گے، تو یہ ظلم ہے، اور یہ ظلم آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اپنے آپ کو ناکامیوں کی طرف اور ذلت اور رسوائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے ظالموں کے بارے میں اے نبی میرے ساتھ بات نہ کرنا، کہ آپ کی فیملی کا کوئی بندہ ہو، آپ کے گھر کا کوئی بندہ ہو، یا آپ کے قوم کے افراد ہوں، اور وہ کرتے ہوں اللہ کے ساتھ شرک، اور وہ کرتے ہوں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور بغاوت، اور آپ ان کی سفارش کریں، ایسا نہ کرنا۔ انہم مغرقون، انہوں نے غرق ہونا ہے۔ یہ اللہ نے فیصلہ کر لیا، اور اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ، اور جب استوا کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، قرار پکڑنا۔ مراد یہ ہے کہ جب آپ بیٹھ جائیں، انتا آپ بھی، جب آپ بھی بیٹھ جائیں کشتی میں، ومن معک، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ بھی کشتی میں بیٹھ جائیں، علی الفلک کشتی کے اوپر، فقل الحمد للہ، پس کہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے، الذی نجانا، جس نے ہمیں نجات دی ہے۔ نجانا نجات سے ملتا جلتا لفظ، من القوم الظالمین، ظالم لوگوں سے۔ جب آپ کشتی پہ سوار ہو جائیں، سواری کی دعا بتائی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ کوئی یہ اپنے دل و دماغ میں نہ سوچے، پیغمبر کو یہ ہدایت ہے، پیغمبر کے ماننے والوں کو یہ ہدایت ہے کہ جب آپ کشتی میں بیٹھ جائیں، یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں کہ جس اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو اپنے عذاب سے بچا لیا۔ انسان کوئی یہ ذہن میں نہ سوچے کہ میں عبادات کرنے والا ہوں، میرا کردار ایسا ہے، میں اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاؤں گا، یا اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ نہیں، اللہ کے عذاب سے وہی بچتا ہے جس کے اوپر اللہ رحمت کرتا ہے۔ محنت ضرور کرنی چاہیے، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے ایمان کو، اپنے اللہ پر بھروسہ، یقین، اس کی اطاعت فرما برداری، لیکن پھر اللہ کی رحمت پر امید۔ اور اللہ اپنے نبی کو یہی سکھا رہے ہیں کہ جب آپ کشتی پہ سوار ہو جائیں، آپ کے ماننے والے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو اس عذاب سے بچا لیا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی۔ ظالم لوگوں سے مراد عذاب کی بات نہیں کی کہ ہمیں عذاب سے اللہ نے نجات دی ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ظالم لوگوں سے نجات دی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو اللہ کی توحید پر یقین کرتا ہے، جو اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ آدمی ایسے معاشرے میں، ایسے لوگوں میں مس فٹ ہوتا ہے، اس کو سکون نہیں ہوتا، اس کو امن نہیں ہوتا اس معاشرے میں رہتے ہوئے، کہ جس معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی، بغاوت ہوتی ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ایسا معاشرہ ہوتا ہے، وہ آدمی ایسے معاشرے میں بڑا بے چین اور بے سکون ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بے چینی اور بے سکونی جب اس کے اندر آتی ہے کہ میرے قرب و جوار میں اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، میرے گھر کے اندر، میرے محلے اور میرے معاشرے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، پھر وہ پریشان جب ہوتا ہے تو پریشانی کی بنیاد پر پھر وہ اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ایک آدمی مطمئن ہے،
اس کے قرب و جوار میں یا اس کی اپنی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے تو وہ مطمئن ہے، اسے فکر نہیں ہے، وہ پریشان نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان بہت کمزور ہے۔ تو یہ تعریف ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ نے آپ کو ان ظالم لوگوں سے، ان ظالم لوگوں کے انجام سے، اس شرک والے ماحول سے اللہ نے آپ کو نجات دی ہے، اپنے عذاب سے اللہ نے آپ کو بچایا ہے۔ اس بات پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اور کہہ دیں اے میرے رب انزلنی، مجھے اتار، منزلاً مبارکہ، برکت والی جگہ پہ، اے اللہ مجھے اتار ایسی جگہ پہ جو برکت والی ہو، جہاں دنیا اور آخرت کی برکتیں ہوں، جہاں رہ کر میں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکوں۔ اے اللہ مجھے ایسی جگہ پر اتار، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور آپ ہی بہترین اتارنے والے۔ یہ کشتی پر سوار ہونے کے بعد کی دعا اللہ نے بتائی تھی کہ جب آپ کشتی پر سوار ہو جائیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور جب کشتی سے اترنے لگیں تو وہ جگہ اس وقت یہ دعا کریں کہ اللہ اس جگہ کو میرے لیے خیر و برکت کا باعث بنا۔ تو جہاں انسان، ہمارے نبی بھی جب ہجرت کر کے جا رہے تھے، مدینہ تشریف لے کے جا رہے تھے، قرآن نے دعا سکھائی ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اے اللہ مجھے یہاں سے نکال سچائی کے ساتھ، حق اور ایمان کی دولت اور کردار کی دولت اور حق کا ساتھی بنا کے ہی مجھے اس جگہ سے نکال، اور جس جگہ پہ مجھے لے کر اے اللہ تو جا رہا ہے وہاں بھی میں حق اور سچ کا ساتھ دینے والا ہوں۔ اور یہاں بھی اللہ اپنے نبی کو یہی سکھا رہے ہیں کہ اے نبی اپنے اللہ سے یہ دعا کرو، اور نبی کے ذریعے مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ جہاں کہیں آپ رہیں وہ جگہ آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے، وہاں آپ دنیا اور آخرت کے حوالے سے کامیاب انسان ہوں، اس جگہ پر آپ زندگی گزاریں، اور زندگی کے قیمتی دن وہاں آپ گزاریں جو جگہ آپ کے لیے خیر و برکت کی جگہ۔ تو جب آپ سفر کر کے کسی جگہ گھر کے اندر داخل ہونے لگیں تو علماء نے لکھا یہ دعا پڑھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں داخل ہوتے پھر بھی یہ دعا کرتے تھے۔ باقی جو مسنون طریقہ، مسنون دعائیں ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، وہ بھی دعا کر دی ہے۔ حضرت علی ساتھ یہ بھی پڑھتے تھے کہ اللہ میں تیرے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، اس کو میرے لیے خیر و برکت کا باعث بنا دے، میں تیرے گھر میں تیری عبادت کروں، تجھے راضی کروں، دنیا اور آخرت میری سنور جائے تیرے در پہ آ کے۔ اور ایک مسلمان کو یہ پیغام ہے کہ مسلمان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے در پہ آنے کی، اللہ کے در پہ آ جائیں، اللہ کے در پہ جھک جائیں، اس کی توحید پر ایمان رکھیں، اس کی بغاوت سے اپنے آپ کو روکیں، یہ مسلمان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ اور یہی دعا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دکھائی، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ یہاں سے یہ پیغام ہے کہ اللہ یہ تیرا ہی اختیار ہے، تو ہی میری دنیا کو بھی سنوار سکتا ہے، آخرت کو بھی سنوار سکتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ، بے شک اس واقعے کے اندر، ذالکہ اوپر جو واقعہ بیان ہوا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے شک اس واقعے کے اندر لآیات، بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ یہ آیات میں تنوین نکرہ کی ہو سکتی ہے، یعنی کئی نشانیاں ہیں، ایک نہیں ہے، کئی نشانیاں اللہ رب العزت نے اس واقعے کے اندر مسلمانوں کے لیے رکھی ہیں۔ اور یہ عظمت شان کے لیے بھی ہو سکتی ہے، تفخیم شان اس کو عربی میں کہتے ہیں، یہ بچے کتابیں پڑھنے والوں کو پتہ ہوگا۔ تفخیم شان کا پھر معنی یہ ہوگا کہ بہت عظیم و شان علامتیں اللہ رب العزت نے رکھتی۔ اور وہ نشانیاں کیا ہیں؟ اس واقعے سے ہمیں کون سی نشانیاں، چند ایک کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر دیتا ہوں۔ ایک نشانی تو یہ ہے کہ جو قوم اللہ کی توحید پر یقین رکھتی ہے وہی اللہ کے نزدیک کامیاب قوم ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک بنائیں گے جس طرح قوم نوح نے کیا تھا، تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کریں گے، تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ یہ تباہی اور بربادی والا راستہ ہے۔ اور جب اللہ کے عذاب کا فیصلہ آتا ہے تو اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ پیغمبر کا بیٹا ہے، جس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہونے والوں میں شامل تھا، اور اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ ان ظالموں کے بارے میں میرے ساتھ بات نہ کرنا۔ تو یہ سارے واقعات کہ کامیابی اور ناکامی کے فیصلے ایمان، اخلاق، کردار کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان واقعات سے ہمیں پتہ چل گئی ہیں۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ہم مبتلین، ابتلا بلائیں، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم آزمائشیں کرتے رہتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ کار ہے
کہ جو آدمی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے ہم صرف اس کے دعوے پر یقین نہیں کرتے. یقین اللہ کو تو پتہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے ایمان لایا یا صرف زبان سے ایمان لایا، لیکن اللہ رب العزت کے عدل کا یہ تقاضا ہے. قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ثابت کرنا ہے. ہاں جی، اللہ نے جنگ احد کے حوالے سے یہ بات کی ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا. اللہ رب العزت جاننا چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو صبر کرنے والے. اللہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کون ہے جو استقامت اختیار کرنے والے. اللہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کون ہے جو تم میں سے منافق ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا علم نہیں ہے، اللہ کو پتہ نہیں ہے کون منافق ہے، کون مخلص ہے، کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عدل کے تقاضوں کا، یہ اللہ کے عدل کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ لوگوں کے سامنے یہ ثابت کر دے کہ یہ دیکھو میرا بندہ یہ دل کی گہرائیوں سے میرے اوپر ایمان رکھتا تھا. ایمان رکھتا تھا اس لیے اپنی جان بھی قربان کر دی. ایمان رکھتا تھا اس لیے زخم کھا کے بھی میرے اوپر ہی بھروسہ کیا ہے. نقصان کر کے اپنی جان مال حق کے لیے لگا کے پھر بھی میرے فیصلوں پر راضی ہے. پھر بھی کہہ رہا ہے یا اللہ یہ حق تو نہیں ادا ہو رہا ہے. یہی صحابہ نے کیا ہے، اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں، اپنا مال بھی قربان کیا ہے. پھر بھی اللہ کے سامنے یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو قبول کر لے. ہم تیرا حق تو نہیں ادا کر سکتے لیکن یا اللہ ایک ٹوٹی پھوٹی کوشش کی ہے. تو یہ اللہ رب العزت ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو جو میرے اوپر ایمان رکھتے ہیں نا وہ ایسا ہوتا ہے. وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اپنی کمزوری کا اظہار اپنے رب کے سامنے کرتا ہے. تو یہی اللہ رب العزت آزمائشیں کرتے ہیں دنیا میں، فیصلے کرتے ہیں کہ کون ہے جو ہاں جی وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، تاکہ قیامت کے دن ثابت ہو جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے قول و قرار میں اپنے وعدوں میں سچے تھے. تو یہاں تک آپ نے پڑھ لیا، اگلا انشاءاللہ کل پڑھیں گے. تو خلاصہ یہی ہو گیا کہ بھائی دنیا میں اگر آپ عزت چاہتے ہیں اور آخرت میں عزت چاہتے ہیں، فوز و فلاح دنیا کے اندر آخرت کے اندر، اس کا ایک ہی طریقہ ہے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں، اپنے کردار کو ٹھیک کریں، اللہ کی توحید کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اللہ کے اوپر ہمیشہ بھروسہ کریں. اور جو آزمائشیں آپ کی زندگی کے اندر آئیں ان آزمائشوں میں اپنے رب کا فیصلہ تسلیم کر کے ہاں جی اب صبر کا مظاہرہ کریں، استقامت کا مظاہرہ کریں. یہ کامیابی والا طریقہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.